ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک کا بہت زیادہ احسان اور شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں اکٹھے ہونے کی جگہ دی، توفیق دی، ہمت دی۔ عام دوستوں کو جب کوئی آتا ہے یا بلاتا ہے تو اسے باہر بیٹھک میں یا ہوٹل میں چائے پلا کے بھیج دیتے ہیں۔ جو خاص ہوتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اسے گھر میں بلایا جاتا ہے۔ اللہ کو ہم سے محبت تھی، اس لیے اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، ورنہ اور بھی بہت سارے ہیں نہیں آ سکے، ان کو توفیق نہیں دی، لیکن جن کو توفیق دی اس کا مطلب ہے کہ ان سے خاص محبت تھی اللہ پاک کو، اسی لیے بلایا۔ میں نے قرآن پاک کی شروع کی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس میں اللہ پاک الف لام میم تو حروف متقاط ہیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب جانتے ہیں، لیکن اس کے آگے کیا کہتے ہیں اللہ پاک؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسے کیوں ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مسلمان بھی تو متقی ہیں، کلمہ پڑھا، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے متقیوں کی چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایک شرط ہو گئی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا اور بات ہے، قائم کرنا اور بات ہے۔ پڑھنا تو یہ ہے کہ اذان ہوئی، آئے، مولوی صاحب نے جیسے سکھایا ان کے پیچھے اللہ اکبر کی، رکوع سجود کیا، سلام کیا اور سنتے پڑھی اور وہ جا رہے۔ قائم کرنا وہ ہے جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ تمہیں حاصل نہیں ہے تو پھر اس طرح پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے قائم کرنا۔ اور جب نماز قائم کرتا ہے بندہ تو پھر بندے کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے، پھر اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ وعدہ خلافی کرے، پھر اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ امانت میں خیانت کرے، اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ چوری کرے، زنا کرے یا کوئی غلط کام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ فوراً اس کا دل اس کو ٹوکے گا کہ تو نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے۔ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کس منہ سے کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے؟
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں جو میں نے ان کو دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ہم نے کمایا، یہ دکان میں نے اپنے پیسوں سے بنائی، یہ زمین میں نے اپنے پیسوں سے محنت کر کے خریدی، یہ کاروبار میں نے اپنی محنت سے، اپنی مزدوری سے، اپنی جدوجہد سے جو ہے وہ بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تمہیں طاقت نہ دیتا تو تو جدوجہد کیسے کرتا، وہ مزدوری کیسے کرتا؟ ایسے بھی تو ہے نا کہ 20 سال 25 سال عمر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا دماغ 5 سال کے بچے کا ہے نا مجھے 30 40 سال کے ہیں لوگوں نے سنگل باندھ کے رکھا ہوا، پاگل ہو گیا۔ اب وہ کیسے کہے گا کہ میں نے یہ اپنی بنایا ہے؟ بنا کے دکھائے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے دماغ دیا، ہمت دی، جرت دی، توفیق دی، پھر تو نے یہ کیا، اور اس میں برکت میں نے ڈالی، اس لیے وہ میرا مال ہے جو تو خرچ کرتا ہے، میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے دیا اور تو وہ میری مخلوق میں خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر بھی، اپنے پر بھی، اور غریب مخلوق پر بھی۔ ایک بزرگ سے کسی نے، کوئی نوجوان آیا، اس نے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت کر رہے۔ انہوں نے کہا بیٹا نصیحت کیا کروں، ایک بات کہتا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو عمل کر لینا۔ بولا حضرت فرمائیے۔ بولا اگر اللہ کو اپنے سے بڑا نہ سمجھو تو چھوٹا بھی مت سمجھنا۔ اللہ کو اگر بڑا نہیں تو چھوٹا بھی مت سمجھنا، کم از کم برابر کا تو سمجھنے نہیں، برابر بھی تو نہیں ہو سکتے نا اللہ کے، لیکن چھوٹا بھی مت سمجھنا۔ اس نے کہا حضرت یہ کوئی نصیحت ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ بولا بھائی تم نے نصیحت کی تھی، میں نے کہہ دی، بتا دی، اب تیری سمجھ میں آئے تو کر لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو تیری مرضی ہے۔ وہ جانے لگا، شام ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھی تو جا رہا ہے، رات ہو رہی ہے، رستہ بھی خطرناک ہے، اکیلا جائے گا تو ایسے کہ رات رک جا میرے پاس، صبح چلے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو حضرت نے کھانا وانا کھلایا، بستر لگا دیا، سو گیا۔ صبح ہوئی تو ناشتے میں پراٹھے، انڈے اور چائے، اور ساتھ رات کی روٹی بھی اور رات کا سالن بھی، دونوں چیزیں آگے رکھ دی۔ آپ تو رکھ کے چلے گئے۔ اتنے میں اللہ کا ایک فقیر آیا، اس نے دروازے پر صدا دی، رات کا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کوئی کھانے کو دو۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اس کو یہ پراٹھے اور انڈے دیتا ہوں تو مجھے رات کا کھانا کھانا پڑے گا، یہ تو فقیر ہے، اس کو رات کا دے دیتا ہوں اور یہ میں کھا لیتا ہوں۔ فقیر ہی ہے نا، اس کو خیرات ہی دینی ہے۔ اس نے رات کا اٹھا کے اس کو دے دیا اور پراٹھے اور انڈے کو وہ خود کھا گیا۔ حضرت آئے، دیکھا، برتن اٹھائے، وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا بھئی رات جو نصیحت کی تھی وہ یاد ہے؟ بولا حضرت وہ بھی کوئی نصیحت تھی کہ اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں تو کم از کم چھوٹا مت سمجھنا۔ بولا تو نے تو چھوٹا کیا اپنے برابر کا بھی نہیں سمجھا۔ بولا کیسے؟ بولا جب فقیر آیا تھا صدا دی، اللہ کے نام پر بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دو، تو اللہ کے نام پر مانگا نا، تو تجھے چاہیے تھا کہ جو صبح کا ناشتہ تھا پراٹھے تھے وہ اللہ کو دے دیتا، خود رات کی روٹی کھا لیتا، تو پھر تو کہہ سکتے تھے کہ تو نے اللہ کو بڑا کیا اپنے سے اور خود اللہ کا بندہ بن گیا۔
تو نے اللہ کو رات کی سوکھی روٹی دے دی اللہ کے نام پہ اور خود پراٹھے کھا لیے. تو نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. پھر اس کی سمجھ میں آئی کہ ہاں واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. ایک بہت مشہور بزرگ ہے، ان کے پاس شاید حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا، وہ 2-4 دن ان کے پاس رہا، پھر اس نے اجازت مانگی کہ حضرت میں جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی ہے، تم اپنی مرضی سے آئے ہو، اپنی مرضی سے جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم آئے کس کام سے تھے، اور پھر بغیر کوئی کسی وجہ بات کیے ہوئے کچھ پوچھے یا کچھ بتائے تم چپ چاپ ہی واپس جا رہے ہو. وہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی بہت مشہوری سنی تھی، شہرت سنی تھی کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑی کرامت والے ہیں، لیکن میں 3-4 دن یہاں رہ کے میں نے تو آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو میرا آنا بیکار ہو گیا نا، پھر کرامت تو میں نے کوئی دیکھی ہی نہیں. حضرت نے فرمایا بھائی بات سن، تو نے جو اتنے دن یہاں گزارے ہیں ان دنوں میں تو نے مجھے کوئی غیر شرعی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ شریعت کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات کرنا چلنا، شریعت کے سنت کے اللہ کے احکام کے خلاف کوئی بات یا کوئی کرتے ہوئے دیکھا تو نے؟ بولا حضرت یہ تو نہیں دیکھا. بولا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم اور سنت کے مطابق چلے، یہی تو جنت کا معیار ہے نا، بخشش کا معیار یہی ہے نا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو زندہ کرو، ان کے معیار اور سنت پر چلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت، اعمال کے علاوہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. 3 دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، قسم فرمائی کہ اعمال کے علاوہ اللہ پاک کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے ہمت کی، کیونکہ جرت تو کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے کوئی سوال پوچھ لے. ایک صحابی نے ہمت کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. اب بتاؤ، جہاں اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اب اعمال کے علاوہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، وہ تو ہے ہی جنت ہی، وہ تو پیدائشی جنت ہے ہی ان کے صدقے میں نا، دنیا ان کے صدقے میں، جنت بھی ان کے صدقے میں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے علاوہ بغیر نہیں جا سکتا. وجہ کیا ہے کہ اس وقت تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا. موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ پاک میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بخش دے. ہر نبی اللہم نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ علیہ السلام سے پہلے تک تمام نبیوں کے پاس مخلوق جائے گی کہ آپ سفارش کریں، سب انکار کر دیں گے. کہ آج اللہ پاک اتنے جلال میں ہیں کہ ہماری اپنی جرت نہیں ہے کہ ہم اپنی بخشش کا سوال کر لیں، تمہاری کہاں سے کریں؟ تو کہیں گے پھر کون کرے گا؟ بولا محمد اور رسول اللہ کے پاس جاؤ. پھر اس وقت ایک آواز اٹھے گی، سب کہیں گے اللہم نفسی اللہم نفسی. ایک آواز گونجے گی حشر میں، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے.
باقی سب نبی اللہم نفسی، اللہ مجھے بخش دے، میری خیر فرما، مجھ پر رحم فرما، وہ فرمائیں گے اللہ میری امت کو بخش دے، حسن کو نہیں، حسین کو نہیں، علی کو نہیں، فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے اس کو نہیں، میری امتی کو بخش دے۔ ایک بات اور کر کے پھر بیان بند کرتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، 6 یا 7 سال کی عمر کے تھے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو خود میت کو رونے کے منع فرماتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں۔ بولا یہ وہ رونا نہیں ہے جو لوگ بین کر کے ہائے مر گئے، ہائے اللہ نے اٹھا لیا، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، وہ نہیں ہے۔ یہ وہ فطری محبت ہے جو اللہ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے رکھی ہے، یہ وہ فطری محبت ہے، اور اس فطری محبت پر رونا جائز ہے۔ بی بی عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، جو وہ مانگے گا فوراً اللہ پاک قبول کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، فوراً طوفان نوح آ گیا۔ ایک ہی دعا مانگی نا، ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا نا کہ اللہ پاک یہ قوم میرے نہیں مانتی مجھے، ان کو غرق کر دے، فوراً طوفان آ گیا۔ بیٹا بھی حال سے نکال دیا، بیوی بھی گئی۔ تو بولا آپ کو بھی اللہ پاک نے دعا دی ہے، آپ مانگیں اللہ پاک آپ کے بیٹے کو زندہ کر دیں گے اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو۔ آپ نے فرمایا عائشہ ہر نبی کو اللہ پاک نے دعا دی اور ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، لیکن میں نے یہ دعا حشر میں اپنی امت کی بخشش کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ میں حشر میں اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ پاک سے مانگوں گی، کیونکہ اس کو تو اللہ پاک رد نہیں کریں گے نا۔ یہ ہے وہ رحمت اللہ عالمین۔ تو ہمیں اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسا حلیہ، کچھ تو ان جیسا بنانا چاہیے، کچھ تو ان جیسا ہونا چاہیے۔ جب ان کے حضور کھڑے ہوں گے ان کے دربار میں تو کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ بغیر داڑھی والے کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ ایک بزرگ نے کو زیارت ہوئی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ زندگی میں جب کوئی بغیر داڑھی کے آپ کے سامنے آتا تھا تو آپ رخ مبارک پھیر لیتے تھے، اتنی نفرت تھی۔ تو اب آپ کے دربار میں جب کوئی بغیر داڑھی کے آتا ہے تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اب بھی میں رخ پھیر لیتا ہوں۔ تو ہم تو جاتے ہیں کہ حج کر کے آئے ہیں جی، داڑھی مونچھیں صاف ہیں، حج کر کے آئے ہیں جی، حاجی صاحب ہیں۔ تبھی ایک بزرگ نے فرمایا نا مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ اعمال کی بھریاں باندھ کے لے کے آ رہے ہیں اور واپس سب کچھ یہاں چھوڑ کے خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ کیوں خالی ہاتھ جا رہے ہیں بھائی؟ رحمت اللہ عالمین کے دربار میں آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے چلے گئے؟ کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو کمی ہے نا۔ وہاں سیلفیاں بنا رہے ہیں، دوستوں کو بھیج رہے ہیں، میں سلام عرض کر رہا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں، میں جالیوں کے پاس کھڑا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ ارے تو اس کام کے لیے کیا ہے؟ وہاں تو آنسو ہی بند نہیں ہوتے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح سوچ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، کیونکہ توفیق عطا ہو گئی، ہمت نہیں ملی تو بھی بیکار ہے، ہمت ملی توفیق نہیں ملی تو بھی بیکار ہے۔ توفیق بھی ملے اور ہمت بھی اللہ پاک عطا فرمائے۔